السلام علیکم۔ قصہ کہانی میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیش خدمت ہے علی پر کیا گزری، تحریر ہے عزیز اسری کی۔ قسط نمبر 5، سودا۔ علی کی امی کا بخار تیز ہو رہا تھا، لیکن انہیں تو اس بات کی فکر تھی کہ علی ابھی تک واپس کیوں نہیں آیا۔ جوں جوں وقت گزرتا تھا ان کی پریشانی بڑھی جاتی تھی۔ 2-3 گھنٹے انتظار کرنے کے بعد وہ بستر سے اٹھیں اور آہستہ آہستہ چل کر دروازے میں آ بیٹھیں۔ وہ شام تک دروازے میں بیٹھی علی کا انتظار کرتی رہیں، لیکن علی نہیں لوٹا۔ وہ اپنے بیٹے کی سلامتی کی دعائیں مانگنے لگیں، پھر ان سے صبر نہ ہو سکا۔ وہ گرتی پڑتی پڑوسن کے ہاں گئیں۔ پڑوسن نے فوراً اپنے بھائی کو ڈاکٹروں کی دکان پر بھیجا۔ اس نے واپس آ کر بتایا کہ علی کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا۔ اب تو علی کی امی اور بھی گھبرا گئیں۔ ان کی سمجھ میں کچھ نہ آتا تھا کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ اتنے میں علی کے ابا واپس آ گئے۔ امی نے فوراً انہیں علی کے متعلق بتایا۔ علی کے ابا بہت تھکے ہوئے تھے، لیکن بیٹے کی فکر نے انہیں بیٹھنے نہیں دیا۔ وہ اسے ڈھونڈنے نکل کھڑے ہوئے۔ سب سے پہلے رفیق کے گھر گئے۔ رفیق کو علی کے گم ہو جانے کا سن کر بہت دکھ ہوا۔ وہ اسی وقت علی کے ابا کو ساتھ لے کر مکھی چوس کے ہاں پہنچا۔ رات کافی ہو چکی تھی۔ اس وقت تک مکھی چوس اور اس کے دوست شہر سے واپس آ چکے تھے۔ جب رفیق اور علی کے ابا مکھی چوس کے ہاں گئے تو وہ گھر پر تھا۔ وہ بولا، میں نے تو آج صبح سے علی کو نہیں دیکھا۔ رفیق نے مکھی چوس سے اس کے آوارہ دوستوں کے پتے معلوم کیے اور علی کے ابا کو ساتھ لے کر پہلے موٹے کے ہاں اور پھر لمبے کے گھر گئے۔ ان دونوں نے کہا کہ علی تو چھٹی کے بعد اسکول میں بھی دکھائی نہیں دیا۔ علی کے ابا نے رفیق کو گھر جانے کو کہا، لیکن رفیق اپنے دوست کے لیے پریشان تھا۔ وہ علی کے ابا کے ساتھ ان کے گھر آ گیا۔ علی کی امی اور زیادہ دکھی ہو گئیں۔ رفیق نے ان کو تسلی دی اور کہا کہ علی ضرور واپس آ جائے گا، لیکن امی کی بری حالت تھی۔ وہ بیچاری صبح تک جاگتی اور رو رو کر بیٹی کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگتی رہیں، لیکن علی نہیں آیا۔ صبح اٹھتے ہی علی کے ابا قصبے کے تھانے میں گئے اور علی کے گم ہونے کی رپورٹ لکھوا دی۔ رپورٹ لکھوانے کے بعد وہ اپنے بیٹے کو تلاش کرنے لگے۔ انہوں نے صبح سے کچھ کھایا پیا نہیں تھا۔ کل آدھی رات تک پھرتے رہے تھے اور آج بھی صبح سے علی کو ڈھونڈ رہے تھے۔ وہ چلتے چلتے تھک گئے۔ اس قدر چلنے کی وجہ سے بھوک تو لگی تھی، لیکن کچھ کھانے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ علی ان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ انہیں اپنے بیٹے سے بہت محبت تھی۔ پہلے وہ کبھی بیٹے کو ڈانٹ لیتے اور اس کی غلطی پر 2-1 بار اسے مار پیٹ بھی لیا تھا، لیکن اب ان کا دل بیٹے کی جدائی میں خون کے آنسو رو رہا تھا۔ جب علی کی امی نے ان سے کھانا کھا لینے کو کہا تو ان کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ بولے، میں کیسے کھاؤں؟ معلوم نہیں میرا بیٹا کہاں ہے، کس حال میں ہے، معلوم نہیں اسے کچھ کھانے کو ملا ہے یا نہیں۔ یہ سن کر علی کی امی بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ میرا بچہ، میرا بیٹا بھوکا ہوگا، میرا لال، تم کہاں ہو میرے بیٹے؟ اسی وقت باہر دروازے پر کسی نے آواز دی، ڈاکیا۔ علی کے ابا بھاگے بھاگے گئے۔ باہر ڈاکیا کھڑا تھا۔ وہ علی کے ابا کو ایک خط دے کر چلا گیا۔ یہ خط ہوٹل کے مالک کا تھا۔ اس نے لکھا تھا کہ کل رات آپ کے بیٹے نے ہمارے ہوٹل میں کھانا کھایا۔ اس کا بل 3 روپے 12.25 آنے ہے۔ اس نے بل ادا نہیں کیا، اس لیے آپ یہ بل ادا کر دیں، نہیں تو ہم کوئی اور کارروائی کریں گے۔ علی کے ابا فوراً اندر آئے اور علی کی امی کو خط پڑھ کر سنایا۔ وہ خوش ہو کر بولی، ابھی شہر جائیے، اللہ نے چاہا تو میرا لال ضرور مل جائے گا۔ علی کے ابا شہر پہنچے اور سیدھے ہوٹل گئے۔ علی کے بارے پوچھا۔ ہوٹل کے مالک نے بتایا کہ آپ کے لڑکے نے شاید سینما دیکھا تھا، کیونکہ شو ختم ہونے کے بعد ہمارے ہوٹل میں آیا تھا۔ اس کے ساتھ 3 اور لڑکے تھے، ایک لمبا تھا، ایک موٹا اور ایک پتلا سا۔ علی کے ابا نے بل کی رقم ادا کر دی اور پھر قصبے واپس آ کر بھاگے بھاگے اسکول پہنچے۔ ہوٹل کے مالک نے 3 لڑکوں کا جو حلیہ بتایا تھا، ان سے علی کے ابا کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ ضرور علی کے آوارہ دوست ہوں گے۔ اسکول آ کر علی کے ابا نے رفیق کو ساتھ لیا اور ہیڈ ماسٹر صاحب سے ملے۔ ہیڈ ماسٹر نے رفیق سے ان لڑکوں کے نام اور جماعتیں پوچھیں اور پھر لڑکوں کو بلوایا۔ ہیڈ ماسٹر صاحب نے مکھی چوس، موٹے اور لمبے لڑکے سے پوچھا۔ پہلے تو وہ انکار کرتے رہے، لیکن جب ہیڈ ماسٹر صاحب مولا بخش کو حرکت میں لائے
تو تینوں نے تسلیم کر لیا کہ علی 5 روپے لے کر آیا تھا۔ انہوں نے مل کر تاش کھیلا۔ کھیلنے کے بعد سینما دیکھنے گئے۔ وہاں ہوٹل میں کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد تینوں کھسک گئے اور علی ہوٹل میں بیٹھا رہا۔ وہ سب اپنے گھر آ گئے۔ اس کے بعد انہیں کچھ معلوم نہیں کہ علی کہاں گیا۔ ہیڈ ماسٹر صاحب نے ان لڑکوں کو سخت سزا دی، پھر ان کے والدین کو اطلاع دی اور تینوں کو اسکول سے نکال دیا۔ علی کے ابا نے بار بار ان لڑکوں سے پوچھا، انہیں پیار کیا، روپے پیسے کا لالچ بھی دیا کہ کسی طرح سے وہ علی کے متعلق بتا دیں، لیکن وہ کچھ اور نہ بتا سکے۔ آخر علی کے ابا نے تھانے میں اطلاع دے دی کہ یہ تینوں لڑکے علی کو لے کر شہر گئے اور وہیں اسے غائب کر دیا۔ تینوں تھانے بلوائے گئے، ان کے والدین بھی۔ سب کے ماں باپ بہت پریشان تھے۔ تھانے میں بھی تینوں کو بہت مار پڑی۔ سارے قصبے میں ان کی بدنامی ہوئی۔ تھانے والوں نے بار بار انہیں پیٹا، بار بار پوچھا، لیکن وہ کچھ نہ بتا سکے کہ ہوٹل سے نکلنے کے بعد علی کہاں گیا۔ علی کے ابا مایوس ہو کر گھر لوٹے تو علی کی امی کا برا حال تھا۔ پہلے تو انہیں یقین تھا کہ علی کے ابا شہر گئے ہیں تو علی ضرور ہوٹل میں یا کسی اور جگہ مل جائے گا، لیکن جب انہوں نے بتایا کہ ان کا بیٹا کہیں نہیں ملا اور نہ ہی اس کا پتہ چلا ہے، تو امی جو پہلے ہی بیماری سے کمزور ہو چکی تھی بے ہوش ہو گئیں۔ جس وقت علی کی امی بے ہوش ہوئیں، عین اسی وقت علی کو ہوش آ گیا۔ اس نے اپنے منہ سے میلی چادر ہٹا کر دیکھا۔ وہ ایک ویران جگہ پر پڑا تھا۔ اس کے پاس بڑی بڑی مونچھوں والا ایک شخص بیٹھا تھا۔ پہلے تو علی کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ وہ کہاں ہے اور یہ شخص کون ہے، لیکن پھر اسے سب کچھ یاد آ گیا۔ 5 روپے، لڑکوں سے تاش کھیلنا، پھر شہر سینما دیکھنے جانا، اس ہوٹل میں روٹی کھانا، لڑکوں کا بھاگ جانا، پٹھان لڑکے اور ہوٹل کے مالک کی ڈانٹ، شہر کی سڑکوں پر پھرنا، اندھیرے میں ایک ویران جگہ پر جانا، ایک شخص کا آنا، مٹھائی کھلانا، نیند آنا اور علی کی خوف سے چیخ نکل گئی۔ اس شخص نے علی کی طرف دیکھا اور اسے زور سے مکہ مار کر بولا، شور کرتا ہے تم؟ یہ کہتے ہوئے اس نے ایک بڑا سا چاقو اپنی جیب سے نکالا اور بولا، اب بولے گا تو ہم تم کو مار ڈالے گا۔ علی نے ڈر کے مارے آنکھیں بند کر لیں اور رونے لگا۔ وہ روتے روتے بولا، مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، میری امی بیمار ہے، میں ان کے لیے دوا لینے نکلا تھا، وہ بہت پریشان ہوں گی۔ منہ بند کرو۔ اس شخص نے علی کو گالی دے کر کہا۔ علی چپ ہو گیا۔ اس نے دل میں سوچا، ایک دن مکھی چوس نے مجھے گالی دی تھی تو میں نے اسے بہت مارا تھا، لیکن اب یہ آدمی مجھے گالیاں دے رہا ہے اور میں کچھ نہیں کر سکتا۔ علی کا جی چاہا کہ پھوٹ پھوٹ کر روئے، لیکن وہ شخص چاقو لیے بیٹھا تھا۔ علی نے سوچا، رات کو اسی شخص نے مجھے مٹھائی کھلا کر بے ہوش کر دیا تھا، اب یہ چاقو میرے پیٹ میں گھونپ دے گا اور مجھے مار ڈالے گا۔ یہ شخص اسی لیے مجھے یہاں لے کر آیا ہے، لیکن یہ جگہ کون سی ہے؟ یہ مجھے کہاں لے آیا ہے؟ اس نے بھیگی ہوئی آنکھوں سے اپنے ارد گرد دیکھا۔ یہ تو جنگل ہے، کوئی آدمی دکھائی نہیں دیتا، کوئی آواز سنائی نہیں دیتی۔ یا اللہ، اب کیا ہوگا؟ ایک آواز سنائی دی، یوں لگتا تھا جیسے کوئی آدمی جلدی جلدی آ رہا ہے۔ ادھر ادھر بکھرے ہوئے پتوں پر اس کے پاؤں پڑتے تھے تو سڑ سڑ کی آواز پیدا ہوتی تھی۔ علی کے پاس بیٹھا ہوا آدمی قدموں کی آواز سن کر خوش ہو گیا۔ اس نے علی کی طرف دیکھ کر کہا، اٹھو۔ علی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ قدموں کی آواز بہت قریب آ گئی۔ اس شخص جیسا ایک اور آدمی درخت کے پیچھے سے ظاہر ہوا۔ دونوں نے ہاتھ ملایا، پھر پہلے شخص نے علی کو کھڑا کر دیا۔ آنے والے شخص نے اپنے بڑے بڑے ہاتھوں سے علی کی ٹانگیں، کندھے، بازو اور ہاتھ ٹٹول کر دیکھے۔ پھر وہ آپس میں باتیں کرنے لگے جنہیں علی سمجھ نہ سکا۔ علی کو یوں لگا جیسے وہ جھگڑ رہے ہیں۔ آخر آنے والے شخص نے اپنی میلی کچیلی شلوار کے نیفے سے کچھ نوٹ نکال کر پہلے آدمی کو دیے۔ پہلے آدمی نے اپنا چاقو، میلی چادر اور نوٹ سنبھالے اور چلا گیا۔ آنے والے شخص نے، جس کی صورت پہلے آدمی سے بھی زیادہ ڈراؤنی تھی، علی کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا، پھر اسے دھکا دے کر بولا، چل ہمارے ساتھ۔ علی چپ چاپ ساتھ ہو لیا۔ وہ کرخت صورت آدمی علی کو لے کر ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں کئی اور لڑکے بیٹھے تھے۔ ان کے پاس ٹوکریاں اور کدالیں تھیں۔ قریب ہی ایک آدمی لمبا سا بید ہاتھ میں لیے لیٹا ہوا تھا۔
جب ان لوگوں کو آتے دیکھا تو اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس شخص کا چہرہ لمبوترا تھا اور اس کی ایک آنکھ نہیں تھی۔ وہ دونوں ایک ایسی زبان میں باتیں کرنے لگے جسے علی بالکل نہیں سمجھتا تھا۔ کانا آدمی باتیں کرتے ہوئے علی کو غور سے گھورتا رہا۔ کانے نے ایک 15-16 سال کے لڑکے کو اشارہ کیا۔ لڑکا دوڑتا ہوا گیا اور کچھ دور بنی ہوئی کچی کوٹری سے ایک بڑی گٹری اور بالٹی لے کر آ گیا۔ کانے نے گٹری کھول کر موٹی موٹی روٹیاں نکالیں اور وہی لڑکا جو گٹری اور بالٹی لے کر آیا تھا باقی لڑکوں میں روٹیاں بانٹنے لگا۔ وہ ہر لڑکے کو ایک روٹی دیتا اور بالٹی سے ایک چمچہ دال نکال کر روٹی پر ڈال دیتا۔ علی کو بھی ایک روٹی ملی۔ اسے سخت بھوک لگی تھی، لیکن جب اس نے نوالا توڑ کر منہ میں ڈالا تو اسے نگلنا مشکل ہو گیا۔ روٹی مکئی کے آٹے کی تھی اور آدھی کچی۔ دال اور روٹی دونوں میں مٹی ملی ہوئی تھی۔ کانے نے علی کی طرف دیکھا تو اپنا بید اٹھا کر بولا، او کتے، تو کیوں نہیں کھاتا؟ علی نے ڈر کر جلدی سے نوالا توڑا اور منہ میں ڈال لیا۔ اس کے دانتوں کے نیچے مٹی کرچ کرچ کرنے لگی۔ جلدی کرو، بہت دیر ہو گیا، بہت دیر ہو گیا۔ وہ کرخت صورت آدمی جو علی کو خرید کر لایا تھا زور سے بولا۔ لڑکے کے پاس ایک اور بالٹی رکھی تھی، اس میں میلا پانی تھا۔ ہر لڑکا بالٹی کے پاس جاتا اور اس سے منہ لگا کر پانی پی لیتا۔ علی کو بہت پیاس لگی تھی، لیکن اس نے یہ گندا پانی نہیں پیا۔ کانا جلدی سے اٹھ کر بولا، کام شروع کرو۔ سب لڑکے اٹھ کھڑے ہوئے، لیکن ایک دبلا سا لڑکا ابھی روٹی کھا رہا تھا۔ کانا اس کی طرف گیا، اس کے ہاتھ سے روٹی چھین کر پھینک دی اور اسے گالی دے کر بولا، تیرا تو پیٹ ہی نہیں بھرتا، ہر وقت کھاتا رہتا ہے، کام تیرا باپ کرے گا۔ یہ کہہ کر اس نے لڑکے کو زور سے بید مارا۔ لڑکا بیچارہ اپنی کمر ہاتھ سے ملتا ہوا کھڑا ہو گیا اور کدال اٹھا لی۔ علی کو ایک ٹوکری دے دی گئی۔ کچھ لڑکے زمین سے مٹی کھودتے اور باقی ٹوکریوں میں مٹی بھر کر ٹوکریاں سر پر اٹھاتے اور کچھ دور جا کر پھینک دیتے۔ یہاں بہت سے اینٹ، روڑے اور بجری کے ڈھیر پڑے تھے۔ ایک سڑک بن رہی تھی۔ علی نے آج تک مٹی نہیں ڈھوئی تھی۔ اتنی بڑی ٹوکری سر پر اٹھانا اور پھر اسے دور لے جا کر پھینکنا اس کے بس کا روگ نہیں تھا۔ اس وقت دوپہر ہو چکی تھی۔ سورج عین سر پر چمک رہا تھا۔ ہوا سخت گرم تھی۔ قریب کوئی درخت نہیں تھا۔ علی نے جب پہلی بار ٹوکری اٹھائی تو بوجھ سے اس کی گردن ٹوٹنے لگی۔ مٹی کھود کر علی کی ٹوکری بھرنے والا وہی لڑکا تھا جس سے کانے نے روٹی چھین کر مارا تھا۔ علی ایک تو اداس اور دکھی تھا، دوسرا اتنا سخت کام اس سے ہو نہیں سکتا تھا، اس لیے اس کی آنکھوں میں بار بار آنسو آ جاتے۔ وہ دوسری مرتبہ خالی ٹوکری لے کر آیا تو دبلے لڑکے نے آہستہ سے پوچھا، تم کہاں سے پھنسے ہو؟ علی نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے ابھی ابھی اپنے آنسو پونچھے تھے۔ دبلے لڑکے کے سوال پر علی کی آنکھیں پھر بھر آئیں۔ رونا بھائی، دبلا لڑکا علی کی ٹوکری میں مٹی ڈالتے ہوئے آہستہ سے بولا، رونے سے کچھ نہیں ہوگا۔ علی کچھ کہنے ہی والا تھا کہ کانے کی آواز آئی، جلدی کرو نالائقو، اتنا کھاتے ہو اور کام بالکل نہیں کرتے۔ کانا ہر طرف اپنا لمبا بید گھماتا پھر رہا تھا۔ جو لڑکا ذرا دیر کرتا یا راستے میں رک جاتا، زور کا بید اس کی پیٹھ پر پڑتا۔ لڑکا درد سے کراہتا اور پھر تیزی سے مٹی کھودنے یا ڈھونے لگتا۔ علی کا برا حال تھا، اسے سر سے پاؤں تک پسینہ آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس سے چلنا مشکل ہو گیا۔ وہ بہت تھک گیا تھا، اس کا منہ سوکھ رہا تھا، ٹانگیں کانپ رہی تھیں، لیکن جیسے تیسے وہ ٹوکری اٹھا کر لے گیا۔ جب مٹی پھینک دی اور ٹوکری اٹھانے لگا تو اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ گیا اور وہ چکرا کر گر گیا۔ کانا کسی دیو کی طرح پھنکارتا اور گالیاں دیتا ہوا علی کے پاس آیا۔ وہ بے ہوش پڑا تھا۔ بڑا لڑکا جو روٹیاں لایا تھا پانی کی بالٹی لے کر آیا۔ کانے نے علی کے منہ پر چھینٹے مارے، اس کے منہ میں پانی ڈالا، اس کو کچھ ہوش آ گیا۔ کانے نے اسے تھوڑا سا اٹھا کر میلے پانی کی بالٹی اس کے منہ سے لگا دی، ساتھ ہی اسے گالیاں بھی دیتا رہا۔ کرخت صورت آدمی بھی آ گیا اور غصے سے بولا، ہم نے تجھے خریدا ہے، ہمارا حرام کا مال ہے کیا؟ اب تم گرے گا تو ہم تم کو جان سے مار دے گا۔ اس نے علی کو مکہ مار کر کھڑا کیا۔ علی پھر مٹی ڈھونے لگا۔
شام کو کام بند ہوا تو علی سے ایک قدم بھی چلا نہیں جاتا تھا۔ باقی لڑکے بھی بری طرح تھکے ہوئے تھے۔ کانے نے تمام لڑکوں کو جمع کر کے قطار میں کھڑا کیا اور انہیں گننے لگا۔ علی سمیت 15 لڑکے تھے۔ زیادہ تر لڑکے علی کی عمر کے یا اس سے 1-2 سال بڑے تھے۔ ایک لڑکا جس کی آنکھیں موٹی اور ایک گال پر بڑا سا نشان تھا علی سے بھی چھوٹا تھا۔ گنتی کے بعد وہ کوٹری کی طرف چلے۔ کرخت صورت آدمی آگے تھا اور کانا ان کے پیچھے بیدھ لیے ہوئے یوں آ رہا تھا جیسے بھیڑ بکریاں ہانک رہا ہو۔ کوٹری کے آگے کھلا احاطہ تھا جس کی چھت نہیں تھی۔ اس کی دیواریں بہت اونچی تھیں۔ سامنے ایک برآمدہ تھا۔ احاطے میں داخل ہو کر سب لڑکے زمین پر بیٹھ گئے۔ زمین تپ رہی تھی لیکن لڑکوں کو اب اتنی گرمی اور تپش محسوس نہیں ہوتی تھی۔ وہ دن بھر سخت لو اور گرمی میں جلتے رہے تھے۔ انہوں نے شکر کیا کہ رات ہوئی اور اب انہیں کام نہیں کرنا پڑے گا۔ لڑکے دیواروں سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ یہاں پھر کانے نے ان کو گنا، پھر بڑے لڑکے کو اشارہ کیا۔ دوپہر کی بچی ہوئی دال اور روٹیوں کی تقسیم شروع ہو گئی۔ بڑے لڑکے، کرخت صورت آدمی اور کانے، تینوں کا کھانا الگ تھا۔ وہ کوٹری میں بیٹھے کھا رہے تھے۔ علی سخت تھکا ہوا تھا اور بھوکا تھا۔ اب وہی روٹی اور دال جسے وہ دوپہر کو نہ کھا سکا تھا کھانے لگا۔ اس نے بالٹی سے منہ لگا کر میلا پانی بھی پی لیا۔ اب لڑکے آہستہ آہستہ کھا رہے تھے اور باتیں بھی کر رہے تھے۔ علی دبلے لڑکے کے پاس بیٹھا تھا۔ اس نے علی سے پوچھا کہ وہ کہاں کا رہنے والا ہے۔ علی نے اپنے قصبے کا نام بتایا۔ یہ کس ضلع میں ہے؟ علی نے جواب دیا کہ ضلع خان گڑھ میں۔ یہ سن کر دبلے لڑکے کے سوکھے چہرے پر خوشی کی سرخی دوڑ گئی۔ وہ بولا، میرا بھی وہی ضلع ہے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ علی نے پوچھا۔ عابد علی، لڑکے نے جواب دیا۔ عین اسی وقت کچھ شور مچا۔ علی نے دیکھا ایک لڑکا روٹیاں بانٹنے والے لڑکے کی منت کر رہا ہے۔ مجھے ایک روٹی اور دے دو، میں سارا دن کام کر کے تھک جاتا ہوں۔ اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ دروازے میں بیٹھا ہوا کانا زور سے بولا، کیا بکتا ہے؟ وہ لڑکا ڈر کے مارے خاموش ہو گیا۔ روٹیاں بانٹنے والے نے کہا، ایک روٹی اور مانگتا ہے، کہتا ہے مجھے بھوک لگی ہے۔ یہ سنتے ہی کرخت صورت آدمی اٹھا اور کانے کا بیدھ لے کر اس لڑکے پر ٹوٹ پڑا۔ لڑکا معافی مانگنے لگا۔ اس نے کرخت صورت آدمی کے پاؤں پکڑ لیے لیکن اس پر کچھ اثر نہ ہوا۔ اس نے بیدھ مار مار کر لڑکے کو ادموا کر دیا۔ علی خوف سے کانپنے لگا۔ کرخت صورت آدمی نے تالا کھول کر کوٹری سے اپنی بندوق نکالی اور کوٹری بند کر کے بندوق لے کر باہر چلا گیا۔ پھر اس نے احاطے کا دروازہ بند کر کے باہر سے تالا لگا دیا اور اپنی چارپائی پر بندوق رکھ کر لیٹ گیا۔ کانا دوسری چارپائی پر پڑا تھا۔ بڑا لڑکا حفاظت کے لیے احاطے ہی میں سویا۔ احاطے میں سب لڑکے زمین پر لیٹے تھے۔ تکیوں کے بجائے اینٹیں ان کے سروں کے نیچے رکھی تھیں۔ زمین ابھی تک گرم تھی۔ علی بہت تھکا ہوا تھا لیکن پھر بھی اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس کے قریب ہی دبلا لڑکا عابد لیٹا تھا۔ بہت سے لڑکے لیٹتے ہی سو گئے۔ باہر دروازے پر سوئے ہوئے آدمیوں کے خراٹے بلند ہونے لگے۔ اوپر آسمان پر ان گنت تارے زمین پر سوئے ہوئے لوگوں کو گھور رہے تھے۔ چاند کا کوئی نشان نہ تھا۔ ہر طرف مکمل اندھیرا تھا۔ عابد نے آہستہ سے علی سے پوچھا، سو گئے؟ نہیں، مجھے نیند نہیں آ رہی، علی نے جواب دیا۔ تم ڈرو نہیں، عابد بولا۔ یا اللہ، اب کیا ہوگا؟ علی نے کہا۔ عابد بولا، آہستہ بات کرو۔ علی چپ رہا۔ وہ تاروں کو دیکھ رہا تھا۔ عابد علی کے قریب ہو گیا اور اس کے کان میں کہنے لگا، میں نے یہاں سے بھاگنے کی ترکیب سوچ رکھی ہے۔ یہ سن کر علی کا دل خوشی سے دھڑکنے لگا۔ یہ دیواریں تو بہت اونچی ہیں، علی بولا۔ عابد نے کہا، میں نے ایک رسہ زمین میں چھپا دیا ہے، کسی سے کہنا نہیں، ہم دونوں جلد ہی یہاں سے نکل جائیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے علی کا ہاتھ دبایا۔